میرے آقا کریم علیہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے، سن 2 ہجری کو ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، تو میرے آقا کریم علیہ نے نماز تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ تمام صحابہ کرام جوق در جوق مسجد نبی میں تشریف لائے اور میرے آقا کریم علیہ نے انہیں نماز تراویح پڑھائی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ نے خود تراویح پڑھنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے اور اس کی رات کا قیام کرے، یعنی سنت تراویح پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی نماز تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی اور خلفائے راشدین نے اس پر مداوت فرمائی، یعنی ہمیشہ انہوں نے سنت تراویح کو پڑھا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے 3 دن تک جب سنت تراویح پڑھی، صحابہ کرام کا ایک ہجوم تھا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ کا اندیشہ ہوا کہ کہیں صحابہ کرام کے شوق و ذوق کی وجہ سے اللہ کریم سنت تراویح ان پر فرض نہ کر دے۔ اگر تراویح فرض ہو گئی تو میری امت پر مشقت ہوگی، گراں گزرے گا، وہ نماز تراویح نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو اس طرح میرے آقا کریم علیہ السلام نے پھر تراویح کو ترک کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد نبی شریف میں تشریف لائے تو لوگ الگ الگ نماز تراویح پڑھ رہے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ ایسے بہتر ہی نہیں ہوگا کہ ان تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ نماز تراویح کو جماعت کی صورت میں ادا کرو، یعنی ان کو ان کا امام بنا دیا۔ اور اگلے دن تراویح کی نماز میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں صحابہ کرام نے تراویح پڑھی۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں تشریف لائے تو جماعت کی حالت میں صحابہ کرام کو نماز تراویح پڑھتے ہوئے بہت خوش ہوئے اور فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے تراویح کی شروعات باجماعت ہو گئی، اور حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسی طرح امامت کے ساتھ نماز تراویح پڑھی گئی اور آج تک پڑھی جا رہی ہے اور قیامت تک پڑھی جائے گی، کیونکہ صحابہ کی سنت پر بھی عمل کرنا ہم پر لازم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر میری اور میرے صحابہ کی جو سنت ہے وہ لازم ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز تراویح کی 20 رکعتیں پڑھی اور پڑھائی، اور خلفائے راشدین نے بھی نماز تراویح کی 20 رکعتیں پڑھی اور پڑھائی۔ اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ دن اور رات میں 20 رکعتیں فرض ہیں، یعنی 2 صبح کے فرض، 4 ظہر کے فرض، 4 عصر کے فرض اور 3 مغرب کے فرض، اور 4 عشاء کے فرض اور 3 عشاء کے وتر، یعنی اسی طرح فرض اور واجبات کو ملا کر کل 20 رکعت بنتی ہے۔ تو اسی مناسبت سے نماز تراویح کی رکعتیں وہ بھی 20 ہیں، گویا کہ جو 20 رکعتیں پڑھے گا اللہ عز و جل اسے 20 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بزرگوں دوستو، سنت تراویح پڑھنا یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پڑھی 3 دن جماعت کے ساتھ، پھر اکیلے پڑھنے کا حکم دیا تو اکیلے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، لیکن جماعت کے ساتھ جو باقاعدہ اس کا رواج ہوا رائج ہوئی تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ہوئی۔ تو اب یہ جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت علی الکفایہ، یعنی محلے کے کچھ لوگ نماز تراویح مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو ان کی ادا ہو جائے گی، اگر کوئی بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے تو سب کے سب گنہگار ہیں۔ اور اس کی امامت کا یہ حکم ہے کہ جو نماز تراویح پڑھاتا ہے اگر وہ چاہے فرض بھی پڑھا دے اور وتر بھی پڑھا دے، ہاں اگر وتر اور فرض کوئی اور امام پڑھائے اور تراویح کوئی اور پڑھائے یہ بھی پڑھا سکتا ہے، کیونکہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں فرض نماز کی امامت اور وتر کی امامت خود کراتے تھے، اور نماز تراویح کی امامت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ تو بزرگوں دوستو، نماز تراویح کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو
माह रमज़ान की रातों को क़याम करता है यानी सुन्नत तरावी पढ़ता है, अल्लाह करीम उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। इसके अलावा भी माह रमज़ान में नेकियों का अजर सवाब बढ़ जाता है। जो एक मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ता है उसे गैर रमज़ान में 1,00,000 मरतबा सुबहान अल्लाह करने का सवाब मिलता है। 1,00,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसको गैर रमज़ान में 1,00,000 दुरूद का सवाब मिलता है। इस तरह अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जो माह रमज़ान में इबादत करता है तो अल्लाह एक सजदे के बदले उसको 1500 नेकियां देता है और उसके लिए जन्नत में 60,000 दरवाजों वाला सुर्ख याकूत से जड़ा हुआ घर उसे अता फरमाता है। तो गोया के 20 रकात सुन्नत तरावी इसके पढ़ने वाले के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। उसके अलावा उसको हर सजदे के बदले में 1500 नेकियां मिलती हैं। उसके अलावा अल्लाह करीम उसके हर सजदे के बदले में जन्नत में 60,000 दरवाजों वाला महल तैयार फरमाता है। इसके अलावा भी जो माह रमज़ान में इबादत करता है अल्लाह ताला उसको जन्नत में एक अजीम शान दरख्त अता फरमाता है। अगर 500 साल तक घोड़सवार भी घोड़ा दौड़ाता रहे वो ख़त्म नहीं होता। तो ये तमाम इबादत का अजर और सवाब नमाज तरावी पढ़ने वाले को अता किया जाता है। और नमाज तरावी की सुन्नत को तर्क करने का मेरे महबूब ने इसलिए फरमाया कि मेरी उम्मत पर गिरा ना हो, फ़र्ज ना हो जाए, वरना ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल है नमाज तरावी पढ़ना। मेरे महबूब ने भी पढ़ी, सहाबा किराम ने भी पढ़ी, और ये भी याद रखिए उनकी तादाद भी 20 रकातें थी। अगर आप 8 पढ़ेंगे तो आपको 8 रकातों का सवाब मिलेगा, अगर 20 रकातें पढ़ेंगे तो आपको 20 रकातों का सवाब मिलेगा। तो फैसला आपको करना है कि आपने कितनी रकातें पढ़नी है। तो माह रमज़ान अफजल महीना है, बरकत वाला महीना है। इसमें तरावी के अंदर एक कुरान मजीद का ख़त्म करना सुन्नत है। अगर 2 ख़त्म करेंगे तो ये फजीलत है, अगर 3 ख़त्म करेंगे तो ये अफजल है। दुआ है अल्लाह करीम हम सब को माह रमज़ान के रोज़े रखने, इसका अदब व एहतराम करने और नमाज तरावी सही मानों में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन।